تو کیوٹ کڈس، آج آپ کو میں شیخ چلی کی حماقتوں کی ایک مزاحیہ کہانی سناتی ہوں۔ شیخ چلی نے چند ماہ پہلے ایک حکیم جی کے مکتب میں کام کیا تو خود کو حکیم ہی سمجھنے لگے اور گھر کے ایک کمرے میں باقاعدہ مکتب کھول کر بیٹھ گئے۔ اماں نے بہت منع کیا کہ کمبخت، کسی کو الٹی سیدھی دوا دے دی اور وہ مرا گیا تو پھانسی ہو جائے گی، مگر شیخ چلی کہاں ماننے والے۔ بولے، ایسے ہی دوا دے دیں گے الٹی سیدھی، ہمیں سب پتہ ہے دواؤں کا، بیماریوں کا۔ آخر 6 مہینے بڑے حکیم جی کے ہاں پوڑیاں باندھی ہیں، کوئی مذاق ہے کیا؟ تم بالکل پریشان نہ ہو اماں، اب تو سمجھ لو پریشانی کے دن گئے۔ بہت نکما نکارا سمجھتی ہو مجھے۔ اب نوٹ گننے اور تھیلیاں بھرنے کی تیاری کرو، دیکھنا جلد ہی حکیم جی سے بڑا گھر اور دواخانہ بنوایا تو شیخ چلی نام نہیں۔ مکتب کھولے کئی دن ہو گئے مگر اب تک کوئی مریض نہ آیا۔ شیخ چلی کو مایوسی ہونے لگی۔ ایک روز بیزار بیٹھے تھے کہ ایک عورت مکتب میں داخل ہوئی۔ اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ آپ ہیں حکیم جی؟ عورت نے شیخ چلی کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہم ہی ہیں حکیم جی، ہمارا مکتب ہے۔ حکیم جی، فرمائیے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ حکیم جی، تکلیف کچھ نہیں، بس ایک پریشانی ہے، عورت نے جواب دیا۔ تو وہ ہی بتا دیجیے، شیخ چلی جلدی سے بولے۔ ہم لوگوں کی پریشانیاں اور بیماریاں دور کرنے ہی کو تو بیٹھے ہیں یہاں۔ بات یہ ہے حکیم جی، یہ ہمارا پہلا بچہ ہے، دانت نکلنے کی عمر ہے اس کی، مگر ہم یوں پریشان ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دانت نکل رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات۔ ارے یہ تو کوئی بیوقوف سے پوچھئے، وہ بھی بتا دے۔ خیر اچھا جو ہم سے پوچھ لیا۔ شیخ چلی گردن اکڑائے کہہ رہے تھے، یہ تو بہت آسان ہے، آپ بچے کے منہ میں انگلی ڈالیے، اگر کاٹ لے تو سمجھ لینا دانت نکل آئے، نہ کاٹے تو اس کا مطلب ہوگا دانت نہیں نکلے۔ مگر حکیم جی، عورت بولی، ہاتھوں میں تو جراثیم ہوتے ہیں، میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ ہاں یہ بات بھی ہے، شیخ چلی نے کہا۔ خیر آپ ایسا کیجیے گا، بچے کے منہ میں انگلی ڈالنے سے پہلے ہاتھ کھولتے ہوئے پانی سے دھو لیجیے گا۔ ہمارے استاد بڑے حکیم صاحب چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی ترکیب یہی بتاتے ہیں۔ وہ خاتون بھی شیخ چلی کی قبیل کی عورت تھی۔ کچھ دنوں بعد انہیں بچے کے دانتوں کا خیال آیا تو شیخ چلی کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق منہ میں انگلی ڈالنے سے پہلے انہوں نے پانی کو کھولایا اور پھر دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیے۔ چیخ کی آواز سن کر شوہر باورچی خانے میں پہنچا تو وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ مرہم پٹی کے بعد شوہر کو اصل بات کا پتہ چلا تو وہ سیدھا مکتب پہنچا۔ شیخ چلی ایک موٹی سی کتاب پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ تم حکیم ہو کہ سائی ہو؟ وہ شخص مکتب میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا۔ شیخ چلی کے ہاتھ سے کتاب چھن کر تخت پر جا گری۔ اب وہ خون خوار نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ جی ہاں، ہم ہیں حکیم صاحب، ویسے قصاب کا کام بھی جانتے ہیں۔ کہو بکرا ذبح کرانا ہے؟ اس شخص نے اچانک ہی شیخ چلی کا گلا دبوچ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولا۔ ذبح تو میں کروں گا تجھ کو، نیم حکیم کی اولاد، تیری وجہ سے دونوں ہاتھ جل گئے میری بیوی کے۔ شیخ چلی اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑواتے ہوئے بولے، کچھ تو پتہ چلے، پتہ تو تجھے تھانے چل کر چلے گا۔ اس شخص نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سیدھی طرح چل، نہیں تو جوتے مارتا ہوا لے جاؤں گا۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اماں بھی دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس شخص نے ساری بات بتائی۔ شیخ چلی بھی غور سے سن رہے تھے۔ فوراً بولے،
اتنی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ارے ہاتھ جل گئے تو کیا ہوا، ہم جو ہیں حکیم، ایسا مرہم دیں گے، ادھر لگایا ادھر زخم صاف بھی ہو گیا۔ شیخ چلی اتنا کہہ کر مطب کی طرف بڑھے مگر اس شخص نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں چاہیے تیرا مرہم ورہم، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، تھانے چل، وہیں فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا مگر وہ شخص کسی کی بات ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، شیخ چلی کو تھانے لے جایا جائے، اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے۔ بالآخر اس کی اماں کی منت سماجت کام آئی اور وہ شخص اس شرط پر شیخ چلی کو معاف کرنے پر راضی ہو گیا، اس کی بیوی کے علاج کے علاوہ اسے 1000 روپے ہرجانہ دینا ہوگا۔ بعد میں اماں نے شیخ چلی کو خوب خبر لی، ڈانٹا پھٹکارا۔ وہ سر جھکائے سنتے رہے مگر دل میں سوچ رہے تھے، لوگ ان کی ترقی سے جلتے ہیں، ذرا ہاتھ جل گئے تو کیا ہوا، جھگڑا کرنے آ گئے، تھانے لے جائیں گے، آخر علاج کروانے میں اتنی تکلیف تو ہوتی ہے۔ یہ بات تو خود بڑے حکیم صاحب کہتے ہیں مگر ہماری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں نے غصے سے کچھ پکایا ہی نہیں، ڈر کے مارے شیخ چلی بھی کچھ نہ بولے، بھوکے ہی سو گئے۔ اگلی صبح بیدار ہوئے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، باورچی خانے سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منہ ہاتھ دھو کے وہیں پہنچ گئے۔ اماں ناشتہ تیار کر رہی تھیں، انہیں دیکھا تو خفگی سے نظریں پھیر لیں۔ اماں، شیخ چلی بچوں کی طرح بولے، اب تو ناراض ہو، دیکھو ہم نے تو رات کو کھانا بھی نہیں مانگا، بھوکے سو گئے، اب تو معاف کر دو۔ ان کے انداز پر اماں کو ہنسی آ گئی، منہ پھیر کر اسے چھپاتے ہوئے بولیں، تو ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے بدنصیب؟ وہ شخص تجھے تھانے لے جا کر بند کر دیتا تو میں کیا کرتی؟ نوٹوں کے تھیلے بھروا رہا تھا مطب کی کمائی سے، الٹا اس موئی کا علاج کروانا پڑے گا جو تیرے کہنے پر اپنے ہاتھ جلا بیٹھی۔ 1000 روپیہ دینا پڑے گا، وہ الگ، پتہ نہیں کب عقل آئے گی، مگر بچوں کی طرح ضد کرتا ہے، کسی کام کاج کا نہیں۔ دیکھو اماں، یوں نہ بولو۔ شیخ چلی منہ پھلا کر بولے، اتنا بڑا مطب چلا رہا ہوں، اب بھی کام کاج کا نہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے بولے، دیکھنا مریضوں کی قطاریں لگ جائیں گی، خبردار جو مطب کا نام بھی لیا۔ اماں چلائیں، کان کھول کر سن لے، اب یہ جھاڑو پھیر، مطب کو آگ لگا دوں گی اسے، میرے پاس خزانہ نہیں رکھا جو لوگوں کا علاج کرواتی پھروں اور جرمانے بھروں۔ شیخ چلی سر جھکا کر دوبارہ ناشتہ کرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، یہ اماں بھی خوب ہیں، کچھ کرو تو کرنے نہیں دیتی اور نہ کرو تو کہتی ہیں جھاڑو پھیر، کسی کام کاج کا نہیں۔ اب کوئی بتائے ہم کیا کریں؟